ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام، ایک بڑی مشہور کتاب ہے الوصول الثلاث، جس کا مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے اس مختصر سے کچھ صفحات کے اندر ان 3 چیزوں کو بیان کیا ہے جو ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا، حفظ کرنا، سمجھنا واجب، ہر ایک انسان کے لیے ان 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ان کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کتاب کی شرح 2-3 درس جتنے بھی ہوں انشاءاللہ العزیز اس کو ختم کرنے کی. الوصول الثلاثہ یعنی 3 اصول جو ہر ایک انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. امام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 4 مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھیں. الاولی العلم، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مسلمان کے بالخصوص جو اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کیا سیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس علم نہ ہو، صحیح معلومات نہ ہو، تو آپ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کو آگے جانا ہے یہاں سے، یا آپ کو یہاں سے مکہ جانا ہے، اگر راستہ معلوم نہ ہو تو آپ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے یا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر اللہ رب العالمین کی عبادت آپ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو اہم چیزیں ہیں، جو اہم مسائل
جو دین کے اہم اصول ہیں، ان اصول کو اور ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے امام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 مسئلہ یہ جاننا کیا ہے، بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ علم۔ ہر ایک انسان کی، ایک بندہ مثال کے طور پر جس کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یا ایک کافر جس کو دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں، اسلام قبول کیا ہے، اس کو آپ نماز کے لیے کھڑا کر اکیلا نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ کیونکہ معلوم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جب آپ اس کو سکھائیں گے، وہ سیکھے گا، تب پھر وہ نماز ادا کر سکے گا۔ ہم میں سے ہر ایک انسان، یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے وضو کس طریقے سے بنانا ہے، یہاں پہ ایک اہم اور چیز ہم لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور پھر ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ علم کا سیکھنا کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں کہ ہاں آپ اتنے سال تک سیکھو، پھر اس کے بعد آپ کو سیکھنے کا حق نہیں۔ جب تک سانسیں آپ کی چل رہی ہے تب تک آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے معاملات میں جتنی ہماری عمر بڑھتی ہے، ایک ایک کر کے ہم سیکھتے ہی جاتے ہیں۔ جو چیزیں کل ہمیں معلوم نہیں تھا، بہت ساری چیزوں سے غلطی کرتے ہیں، پھر ہمیں اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جتنی عمر ہوتی ہے، چاہے معاملات میں ہوں، چاہے اور دیگر چیز میں ہوں، ہم سیکھتے ہی ہیں۔ لہذا ہم شریعت کے امور میں پیچھے کیوں؟ لہذا ہمیں شریعت کے امور میں بھی سیکھنے کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ العلا العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دین الاسلام بالأدلہ۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم۔ اور علم کیا ہے؟ العلم وهو معرفة اللہ، اللہ رب العالمین کو پہچانا۔ اللہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا معبود کون ہے۔ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا۔ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ، اور دین اسلام کو پہچان۔ یہی ہے دراصل علم کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو جاننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، اور دین اسلام کو جاننا۔ صرف جاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بالادلہ، دلائل کے ساتھ جاننا، دلیل کے ساتھ جاننا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آج کل بڑے بڑے اسٹیج پہ، بڑے بڑے جلسوں میں، اجلاس میں، بڑی لمبی ٹوپی لگا کے، پگڑی لگا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے باتیں جو کر رہے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کے بات کے اندر کوئی قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں۔ ایسے علماء سے دین نہیں سکھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ لوگ، آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی جیب بھرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو،
اس مسئلے کو قرآن اور یا حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کرنا واجب ہے۔ کوئی بھی مسئلہ بغیر دلیل کے کوئی بھی بات مانی نہیں جائے، کون سا بھی مسئلہ۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ دلائل موجود ہے۔ نماز کا کیا طریقہ ہے؟ دلائل موجود ہے۔ اب کوئی آتا اسٹیج پہ جلسے پہ اور فلاں ولی کا تبرک حاصل کرو کوئی جنت لے جائے گا، دلیل کہاں؟ آپ گنہگار ہو، فلاں ولی کے قبر میں جاؤ، کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں، ایسی ہوا میں باتیں کرتے جاؤ۔ اسی لیے ہر ایک مسئلہ شریعت کا دلیل کے ساتھ ہونا ضروری ہے، بالادلہ، دلائل کی روشنی میں آپ بیان کریں۔ اب دلیل تو قرآن اور حدیث سے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، دین اسلام کے اندر آپ کی شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی انسان کا دین اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے جب اس کے پاس قرآن اور یا حدیث یا آثار یا اجماع سے کوئی ان کے پاس دلیل نہ ہو۔ ہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہ بھی مسئلے قرآن یا حدیث یا سلف صالحین کے اقوال اور آثار سے استنباط کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کوئی بھی تفسیر اور کوئی بھی شرح نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ امام صحابی رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مشہور ہے کہ لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولا بالمسح، کہ اگر دین کسی کے دماغ، کسی کی رائے اور کسی کی ذاتی رائے کے مطابق ہوتا تو مسح کرنا موزے کے نچلے حصے پہ ہوتا، نہ کہ اوپری حصے۔ ہم جب مسح کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا ظن غالب، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے کہ اگر مٹی وغیرہ موزہ میں لگا ہوگا تو کہاں؟ نیچے لگا ہوگا، لہذا مسح کرنا کیا زیادہ بہتر ہے کہ نیچے حصے پہ کیا جائے۔ لیکن ہم نیچے حصے پہ مسح نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کے اندر ہمارا دماغ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے وہی طریقہ اللہ رب العالمین کو مقبول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تمہیں مسح موزہ کے نیچے حصے پہ نہیں کرنی ہے بلکہ اوپر حصے پہ۔ سمعنا واطعنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ ہم نے مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کر دی، یہی دین اسلام، یہی شریعت۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ لکیر کھینچ دے اس سے آگے بڑھنے کی ہماری آپ کی طاقت نہیں. اگر آپ اس لکیر سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ گمراہ ہو جائیں گے اور آپ کا شمار گمراہ گروہ اور جماعتوں کے ساتھ ہو. بہت سارے ایسے واقعات اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں جو دین اسلام کو شریعت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا. آگے چل کے وہ گمراہ آگے چل کے وہ مرتد ہو گئے گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یہی آج ہم بدعتیوں کو اور جو گمراہی میں مبتلا ہے ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم تو اتنا بھی عبادت نہیں کر سکتے, ہم تو اتنا بھی عمل نہیں کر سکتے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. لہذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر کیے ہیں, صحابہ اکرام نے جو تفسیر کیے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں, کیا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم؟ جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اے نبی آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا, تب آپ کی کیسی جرأت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دین مکمل ہو گیا تو پھر آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, کیسے آپ کی جرأت ہو رہی ہے؟ اگر آپ اپنی رائے سے, اپنی دماغ سے, اپنے ذہن سے کوئی بات کہہ رہے ہیں شریعت میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کیا تھا, نامکمل تھا اور آپ نے اسے مکمل کیا. نعوذ باللہ. لہذا دین اسلام کی ہر شریعت کی ہر چھوٹی بڑی بات, ہر احکام, ہر مسئلہ اپنی رائے, اپنی دماغ یا کسی شخصیت کی بنا پر حل نہیں کیا جائے گا. حل کیا جائے گا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے گا. چاہے کتنا بھی بڑا عالم, شریعت ہے, آپ دلیل پیش کرو. لہذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالأدلة, دلائل کے ساتھ جان اللہ کون ہے, نبی کون ہے, شریعت کون ہے, دین اسلام کون ہے, دین اسلام کیا ہے, دلائل کے ساتھ جان. اور پھر یہی کافی نہیں ہے بلکہ والعمل به, جاننے کے بعد اس کے مطابق کیا کرنا, عمل کرنا. جاننے کے بعد علم کے مطابق عمل کرنا. اور پھر سلام اللہ وبرکاتہ, جب آپ جانتے ہیں, آپ کے پاس دلائل موجود ہیں, آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو حسب استطاعت والدعوت الیہ, لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں, لوگوں کو شریعت کے بارے میں بتانا, سمجھانا. جتنا آپ کو علم ہے, بغیر علم کی دعوت دینا کیا ہے؟
دعوت دینا جائز نہیں ہے. جب آپ بغیر علم کے دعوت دیں گے تو آپ تو خود گمراہ ہے ہی، آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کریں. لہذا دعوت دینے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو کیسے وہ طریقہ بتائیں؟ جب آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیسے نماز کا طریقہ بتائیں؟ اگر آپ کو نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں کو کیسے نماز کا طریقہ بتائیں؟ لہذا سب سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس دلائل موجود ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ اس کی دعوت دیتے ہیں، تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ الصبر علی الاذى. جب آپ لوگوں کو بتانے جائیں گے تو یقیناً آپ کو اس پر کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگا. لوگ طرح کے باتیں سنائیں. الصبر پہ اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. اس پر کیا کرنی ہے؟ صبر کرنی ہے. اور امام رحمہ اللہ نے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جو 4 مسائل بیان کیے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دماغ سے یہ 4 مسئلے بیان نہیں کیے بلکہ قرآن کریم سے بیان کیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیں یہ ہے عالم، یہ ہے امام. یہ جو باتیں بتائیں یہ باتیں بھی کس سے؟ قرآن کریم سے. اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے بتا دیا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر. اس سورہ کو صحیح طریقے سے سمجھ، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان دنیا کے اندر جو بھی ہیں، عالم جاہل جو بھی ہے، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے دنیا کے اندر جو بھی ہے، ان الانسان، اللہ رب العالمین نے کس لفظ کا استعمال کیا؟ انسان. انسان کس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے؟ چاہے مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کیا ہے؟ انسان. تمام کے تمام انسان اس میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں. تمام انسان کوئی بھی ہو، سارے کے سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہوں نے کیا کیا؟ بولے پہلے نمبر پر آمنو، ایمان لے. اب اللہ رب العالمین یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ مستثنا ہے کہ ہاں سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سارے کے سارے انسان. لیکن کامیاب کون ہے؟ قیامت کے دن کامیاب کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا. کامیاب وہی ہوں گے جو پہلے نمبر پہ کون؟ ایمان لے کر. الا الذین آمنوا، جو اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر، قرآن کے اوپر، قیامت کے اوپر، فرشتوں پر. الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر. اور صرف ایمان لانا کافی نہیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. صرف ایمان لانا ہی کیا کافی نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْعَمَلُ بِهِ، یعنی اور نیک اعمال بھی. کامیاب کون ہوں گے؟
جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا نیک اعمال وعملوا الصالحات، نیک اعمال. صرف ہم اپنی ذات پر اسے منحصر نہ رکھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب خود ایمان لے کے آ گیا، ایمان لانے کے بعد خود جب اس پر عمل کر لیے، تو پھر تیسرے نمبر پہ کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو، لوگوں کو حق کی وصیت، دین اسلام کی دعوت، شریعت کی دعوت، لوگوں کو سمجھا، لوگوں کو بتایا. اور جب وہ بتانے جائیں گے، سمجھانے جائیں گے، دعوت دینے جائیں گے تو تکلیفیں بھی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی فقاہت کو دیکھیں. انہوں نے جو 4 مسائل بیان کی وہ بھی اپنے دماغ سے کی. کہاں سے؟ کیا فرمایا امام رحمہ اللہ نے؟ العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ إلا الذين آمنوا، یعنی وہ اللہ رب العالمین کو پہچان کر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے، دین اسلام پر ایمان لے کے آئے، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال. اس سے آگے دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ، یہ آیت کریمہ اتنا جامع ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفته. اتنی بڑی، اتنی عظیم سورہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ، اگر اللہ رب العالمین اس سورت کے علاوہ کچھ اور نازل نہیں کرتا، یعنی اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات اور اتنے ساری چیزوں کو ایک سورہ کے اندر، مختصر سورت کے اندر بیان کر دیا ہے کہ اگر صرف اللہ رب العالمین یہی سورت نازل کرتا، اس کے علاوہ اور کچھ نازل نہیں کرتا، لَكَفَتْهُمْ، تو یہی کافی ہو. کیوں؟ اب سورہ کو غور کریں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان فرما دیا. کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یقینا ظاہری بات ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے. جو ایمان لے کے نہیں آئے، جو کافر ہے، مشرک ہے، ایمان لانے سے پہلے موت ہو جائے، اس کا ٹھکانہ کیا؟ جہنم. یقیناً وہ کاٹے میں، یقیناً وہ خسارے میں. اسی طرح جو ایمان لے کے آیا لیکن انہوں نے نیک اعمال نہیں کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہا، گناہ کرتے رہا، قیامت کے دن یقیناً اللہ رب العالمین اسے عذاب میں مبتلا کرے گا. اگرچہ عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد جتنا گناہ کی ہے، انہیں ایمان لانے کی بدولت، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بدولت انہیں آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب، اگر اللہ رب العالمین چاہا تو انہیں عذاب دیں، تو لہذا وہ بھی خسارے میں.
لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہوں گے؟ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کی؟ صالح اعمال کے، نیک اعمال۔ اور پھر لوگوں کو دعوت، اس پر صبر کی دعوت۔ لہذا اس آیت یا اس سورت کو اگر آپ دیکھیں، اس سورت کے اندر جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفت، اگر اللہ رب العالمین پورے قرآن کریم تو اس بارے کو نازل نہ کر کے اگر صرف یہی سورہ نازل کرتا تو یقیناً یہی تمام مخلوق کے لیے کیا ہوتا؟ یقیناً یہ دلیل بطور دلیل یہی کیا ہوتا؟ کافی۔ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے دو آیت کے اندر، ایک دو آیت کے اندر بیان کر کے رکھ دیا۔ وقال البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کیا کوئی بھی بات کہنے یا عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتے ہو، کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ سیکھو۔ کیا؟ آپ سیکھو، جانو رب کون ہے، شریعت کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ فَاعْلَمْ، اللہ رب العالمین نے یہ فرمانے سے پہلے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا برحق معبود نہیں ہے، یہ بتانے سے پہلے کیا بتایا؟ فَاعْلَمْ، مطلب کیا؟ سیکھو، جانو، سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ سیکھنے کا حکم، جاننے کا حکم دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ کون سی آیت؟ اقرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق، بولیں کیا تھا؟ اقرأ معنی کیا؟ پڑھو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت، ہدایت دینے والا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سب سے پہلے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ یعنی پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ۔ کوئی بھی بات کہنے یا عمل کرنے سے پہلے کیا کرو؟ اگر آپ بغیر سمجھے، بغیر جانے اگر آپ بتائیں گے تو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ آپ کو سریح جانے کا راستہ پتا نہیں ہے، آپ سے کسی نے پوچھ لیا سریح جانے کا کون سا راستہ، آپ نے بتا دیا ادھر سے چلے،
गुमराह हो रहे। लिहाजा सबसे पहले क्या करना, सीखना जरूरी है। बगैर सीखे आप सही तरीके से अमल और अपना लोगों को बता सकते। अगर बताने की कोशिश करेंगे तो क्या खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के जो अलामात है, क़यामत के अलामात में से एक ये बताया, क़यामत से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा को दुनिया से उठा देंगे और लोग क्या जाहिल को अपना आलिम बना देंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद तो गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह। वही बात मैंने बताया कि आज जाओ बड़े बड़े स्टेज पे, बड़े बड़े जलसागाहों पे, बड़ी बड़ी हमामा लगा के बगैर दलील के, ना कोई सर ना पैर, 2 घंटा 4 घंटा बयान करते जा रहे हैं और लोग उसी पे तालियां बजाते जा रहे हैं, उसी पे खुश हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हक, बगैर इल्म के बताएंगे, खुद गुमराह होंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी गुमराह। लिहाजा बगैर दलील कोई भी बात मानी नहीं जाए। अल-इल्म क़ब्ल अल-क़ौल वल-अमल, कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी अमल करने से पहले सबसे पहले सीखो दलील क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहले आप जानो, समझाओ, समझो, फिर लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ और खुद अमल करो, लोगों को अमल करने की हिदायत। यअलम रहिमकल्लाह अन्नहु यजिब अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन तअल्लुम हादिहिल मसाइल अल-थलाथ वल अमल बिहिन्ना। फिर इमाम रहमहुल्लाह आगे फरमाते हैं कि यअलम रहिमकल्लाह, जान लो, अल्लाह आप पर रहम करें, कि ये 3 मसाइल हर एक मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला मसला यह है कि अन्नल्लाह खलक़ना व रज़क़ना व लम यत्रुकना हमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, व रज़क़ना, खाने पीने का बंदोबस्त किसने किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। बल अरसला इलैना रसूला, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारी हिदायत के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें गुमराही से निकाल कर सीधी राह दिखाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। फमन अताअहु दखल जन्नह व मन असाहु दखल अन्नार। लिहाजा रसूल की इताअत जिन्होंने की जन्नत में दाखिल, व मन असाहु दखल अन्नार, और जिसने रसूल के नाफरमानी की यकीनन वो जहन्नम में दाखिल। दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फअसा फिरऔन रसूला फअखज़नाहु अखज़न वबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारे रुश्द हिदायत के लिए। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? यकीनन हमने अरसलना इलैकुम, हमारी तरफ किसको भेजा? रसूल को भेजा। जिस तरह की तुमसे पहले हमने किसकी तरफ भेजा था? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था किसके पास? हैं? बताएं, फिरऔन के पास। कमा कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, फिरऔन को भी समझाने के लिए हमने क्या किया था? अपना नबी, अपना रसूल भेजा था। लेकिन इबरत हासिल करो कि उन्होंने हमारे रसूल और हमारे नबी की बात नहीं मानी।
اگر تم بھی ویسا کرو گے تو تمہارا بھی ٹھکانہ فرعون کے ساتھ. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم نے جو رسول تمہارے لیے بھیجی ہے تم اس رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور جتنا بتائے اتنا. دوسری بات، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. اللہ رب العالمین اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کیا کرو؟ شرک. بلکہ صرف اور صرف عبادت کس کی؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا شریک چاہے کوئی بھی. عبادت صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے گھر، یہ مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکار. تمہیں کچھ بھی چاہیے، صحت چاہیے، رزق چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ بھی چاہیے، اس کو. تیسری بات، تیسرا مسئلہ ان من اتى الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب. جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو مقدم کر تقدیم کر. وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آیا، رسول کے اوپر ایمان لے کے آیا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد بھی وہ موالات اور ان لوگوں کی وہ پیروی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرتا، جو کافر ہو، جو مشرک ہو، جو اسلام کا دشمن ہو، اس کے ساتھ دوستی جائز. یہ سارے مسائل ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے اور اس کے مطابق کیا کرے؟ عمل کرے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین انہیں بہتر بدلا دے، یہ کتاب لکھی ہے، آگے انشاءاللہ درس جاری رہے گا. آج ہم اسی پر یہیں پر اتفاق کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.